السلام علیکم دوستو۔ روس میں جب قرآن پاک پر پابندی لگی تھی تو کیا ہوا تھا، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بیسٹ فار یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ 1972 میں روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بس پورا ایشیا لال ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے بولا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مسجدوں کو گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کچھ مسجدوں کو ہوٹلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں سیاح آ کر آرام کرتے ہیں۔ اب صرف 2 ہی مسجدیں اپنی اصلی حالت میں ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھار کھلتی ہیں۔ میں نے بولا آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو، میں وہیں چلا جاتا ہوں اور جمعہ ادا کر آتا ہوں۔ میں مسجد گیا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے ساتھ والے گھر میں سے ایک آدمی باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مسجد کی چابی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ اس نے کہا میں دروازہ تو کھول دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں وہاں بھی مسلمان تھا اور روس میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ البتہ اس آدمی نے دروازہ تو کھول دیا۔ میں نے مسجد میں داخل ہو کر مسجد کی کچھ صفائی ستھرائی کی اور پھر بلند آواز میں اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز سن کر کئی بزرگ، بچے، نوجوان مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا، البتہ ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نماز پڑھ کر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا ہی نیا کام دریافت کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، اس نے کہا آپ ہمارے گھر چائے کے لیے آئیں۔ اس بچے کے کہنے کے انداز میں ایسا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں گھر گیا تو گھر پر طرح طرح کے پکوان بنے ہوئے تھے اور میرے آنے پر سب بہت ہی خوش تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو پھر ایک بچہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے قرآن پاک کا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا، پھر اپنے والدین کو دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور دروازے کو دیکھا اور مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پاک نہیں آتا، اس لیے یہ پڑھ نہیں رہا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر اسے تلاوت کیا تو آگے سے اس نے فر تلاوت کرنی شروع کر دی۔ قرآن پاک کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ یہ قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا ہمارے گھروں میں اگر قرآن کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم گھروں میں قرآن پاک نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا تو پھر بچے کو قرآن پاک کس نے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہنے لگے ہمارے پاس کئی قرآن پاک کے حافظ ہیں، کوئی درزی ہے تو کوئی سبزی فروش، کوئی دکاندار ہے تو کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس محنت مزدوری کے بہانے اپنے بچے بھیج دیتے ہیں اور وہ انہیں قرآن پاک سکھا دیتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت آپ کو ہماری گلیوں میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں یا بچے سب حافظ قرآن ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے قرآن پاک دکھا کر بچے سے قرآن پڑھنے کو کہا تو وہ نہیں پڑھ سکا۔ اگر آپ اسے نہیں روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ اور میں نے اس دن قرآن کے کئی معجزے دیکھے کہ ہر بزرگ، بچے، نوجوان کے ذہنوں میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تو میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے، ان کو قرآن پاک پڑھنے کی سفارش کی تو سب نے قرآن پاک خوشی سے سنایا۔ میں نے کہا لوگوں تم نے قرآن رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو سینوں میں قرآن ہے اس پر پابندی نہیں لگا سکے۔
یہ بات سن کر قرآن پاک کی وہ آیت مجھے یاد آ گئی، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور اس سے کسی کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کار خیر کا سبب آپ ہوں گے۔ اور جیسا کہ روس میں حجاب لینے پر پابندی تھی، لیکن اب نہ لینے والوں پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی بہترین ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ تحریر کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔